پاکیزگی اور پاکیزہ لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ طہارت کے تعلق سے کچھ آیتیں اور طہارت کے تعلق سے کچھ احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے دینی گرافی، اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر کے ثواب کی نیت سے آگے بڑھائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المتطہرین، اور سترے اللہ کو پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناپاکی کو اتنا ناپسند کیا گیا ہے کہ بغیر وضو قرآن پاک کو ہاتھ تک لگانے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ احادیث مبارکہ میں بھی پاکی اور ناپاکی کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں صفائی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور دوسری جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ تیسری حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چیزیں تمہیں مل جائے اس سے صفائی ستھرائی حاصل کرو۔ اللہ کریم نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرات، طہارت یعنی پاکی کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغریٰ، ایک طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ کہتے ہیں وضو، اور طہارت کبریٰ کہتے ہیں غسل کو۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ طہارت کے بغیر نماز پڑھنے والا کے بارے میں حکم ہے کہ بلا عذر جان بوجھ کر بغیر طہارت کہ نماز پڑھنا کفر ہے، جبکہ اسے جائز سمجھے یا استہزاءً یعنی مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے تو کفر ہے۔ وہ طہارت جو نماز کی شرط ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے ناپاک چیز سے پاک ہو، نجاست سے پاک ہو۔ مشکوک پانی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ پانی ہے جس کے وضو کے قابل ہونے میں شک ہو، جیسے گدھے خچر کا جھونٹا، یہ مشکوک ہے، شک والا پانی ہے، لہذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے وضو ہونا یقینی ہے، اور یقینی ناپاکی مشکوک چیز سے زائل نہیں ہو سکتی۔ مشکوک پانی کا حکم بیان کیجیے۔ اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک سے وضو غسل جائز نہیں، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اس سے وضو غسل کر لے، اور تیمم بھی، اور بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے کر لے، اور اگر اس کا الٹا یعنی پہلے تیمم کیا پھر وضو، جب بھی حرج نہیں، اور اس صورت میں وضو اور غسل میں نیت کرنی لازم ہے۔ اور اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا، یا تیمم کیا وضو نہ کیا، تو نماز نہ ہوگی۔ طہارت کے بعد بچ جانے والے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یعنی غسل کرنے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیا ہے کہ طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں یہ نہ چاہیے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا اسراف میں داخل ہوگا۔ لہٰذا وہ کون سا حوض ہے جو مکمل بھرا ہو تو ناپاک ہے،
لیکن کم بھرا ہو تو پاک ہے۔ کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ، یعنی اوپر دے دردہ یعنی 100 ہاتھ 25 گز 225 فٹ نہیں، اور نیچے دے دردہ یا زیادہ ہے۔ اگر ایسا حوض اوپر تک بھرا ہوا ہو اور نجاست پڑے تو ناپاک ہے، پھر اگر اس کا پانی گھٹ گیا اور وہ دے دردہ ہو گیا تو پاک ہو گیا۔ ناپاک کارپیٹ کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کے لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ چٹائی، چمڑے کی چپل اور مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہو اسی طریقے پر پاک کیے جا سکتے ہیں، یعنی چٹائی، چمڑے کے چپل اور مٹی کے برتن اگر آپ کے ناپاک ہو گئے ہیں تو ان کو 3 مرتبہ دھوئیے گا، اور تینوں مرتبہ آپ کا پانی خشک ہو جائے۔ پہلی بار دھونے کے بعد پانی آپ کا خشک ہو گیا، پھر دوبارہ دھوئیے، پھر پانی ٹپکنا بند ہو گیا، پھر دوبارہ دھوئیے، پھر پانی ٹپکنا بند ہو گیا، تو آپ کا یہ معاملہ، یہ سامان پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ بھی پاک ہو جائے گا، اور جو چمڑے کی چپل بھی پاک ہو جائیں گی، مٹی کے برتن بھی پاک ہو جائیں گے۔ اگر دوسرے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے؟ کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالباً گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا، تو خبر کرنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں خبر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو جس نے اگر دیکھا کسی کپڑے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو بتانا اس پر واجب ہے۔ اگر نہیں بتائے گا کہ آپ کے کپڑے میں ناپاکی ہے تو دیکھنے والا گناہ گار ٹھہرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طہارت کے کتنے مراتب بیان کیے ہیں؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں طہارت کے 4 مراتب ہیں۔ طہارت کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، اپنے ظاہر کو احداث یعنی ناپاکیوں اور نجاستوں سے پاک کرنا، اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک کرنا، اپنے دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا، اور نمبر 4، اپنے باطن کو اللہ پاک کے غیر سے پاک کرنا۔ دل کی طہارت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اب حجت الاسلام امام محمد غزالی نے طہارت کے پاکی کے 4 مراتب بتائے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ظاہر کو احداث یعنی ناپاکیوں سے اور نجاست سے پاک کرنا۔ تو دل کی طہارت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ حجت الاسلام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روغن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ پھر جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ چند مسائل آپ کے سامنے طہارت کے تعلق سے رکھے گئے ہیں۔ اور ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں، گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں جانے والے کا کیا انعام ہے؟ جو لوگ گھر سے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں ان کے لیے کیا انعام رکھا گیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے، جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسے احرام والے حاجی کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رتبہ ہے باوضو باغسل اپنے گھر سے نماز ادا کرنے کے لیے جانا۔ تو یہ چند مسائل میں نے طہارت پاکی کے تعلق سے آپ حضرات کے سماعتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔
آپ اس کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے اور ثواب دارین کے مستحق بنیے۔ وعلیکم السلام۔